تھاٹ کہ انشاءاللہ ہم اسی اپنی جو کلاس ہے جو ہم آج سیکھتے ہیں اپنی کلاس میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اور آج جن صحابیہ کے بارے میں نے سوچا تھا کہ ہم بات کریں, ان کی بھی لائف کو اگر میں 2 لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دوں نا, قربانی اور استقامت. ان کی زندگی میں یہی 2 چیزیں کنٹینیوسلی چلتی ہیں. تو انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جن صحابی کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے, ہر نیم از اسما بنت ابی بکر. اسما بنت ابی بکر, اور ان کی پوری فیملی ماشاءاللہ, ان کے والد ابو بکر, عائشہ رضی اللہ عنہا. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ they were very courageous, انہوں نے بڑا سیکریفائس کیا دین کے لیے. تو ان کے والد کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ, اور ان کی والدہ کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزہ. دس از دا نیم آف ہر مدر. ان کے جو بھائی ہیں فل بردر, ہز نیم از عبداللہ بن ابی بکر, اور ان کی ہاف سسٹر ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا, عائشہ بنت ابی بکر. وہ ان کی ہاف سسٹر ہیں, ان کی جو مدر ہیں وہ دوسری ہیں. اور ابن اسحاق اپنی بک میں لکھتے ہیں, یہ ہسٹری کی بڑی مشہور کتاب ہے, ابن اسحاق جو ہے ان کے آتھر ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شی واز دا 15th پرسن ہو ایکسیپٹڈ اسلام, یعنی آپ کہہ لیں کہ بہت پہلے ہی سے وہ ایمان لے کے آ جاتی ہیں. انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ابو بکر صدیق آتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس, اسما کے پاس, اور اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں, جن سے وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. اور ان کی شادی ہوتی ہے زبیر بن العوام سے. زبیر بن عوام یہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں, کیونکہ زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کون ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ زبیر بن عوام کی والدہ کا نام ہے صفیہ بنت عبد المطلب. صفیہ بنت عبد المطلب. عبد المطلب کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے, رائٹ. تو یہ پھپھی ہیں, پھپھو ہیں رسول اللہ کی, تو یہ پھپھو کے بیٹے لگے, رائٹ. سو زبیر از دی کزن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شادی ہو جاتی ہے, اور یعنی ہجرت سے پہلے, مائگریشن سے پہلے. تو وائل مائگریشن ٹیکس پلیس شی بیکیم پریگننٹ. اور اس دوران کیا ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوا کیا کہ شی واز پریگننٹ, اور مائگریشن بھی سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے. مسلمان آہستہ آہستہ مائگریٹ کرتے ہیں مدینہ کی طرف, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت مل جاتی ہے, ناؤ یو آلسو ہیو ٹو مائگریٹ. اور ابو بکر صدیق کے ساتھ وہ مائگریٹ کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں مشہور ہے, اور آپ کو جتنی بھی آپ ہسٹری کی بکس پڑھیں گے, اسما بنت ابی بکر, شی از دا ون who used to take the food and water, اور باقی جو نیسیسٹیز تھی وہ رسول اللہ تک پہنچایا کرتی تھی. اور ان کا ایک ٹائٹل بھی ہے, نک نیم بھی ہے, ذا نطاقین. اس کا مطلب یہ ہے the person with the 2 belts. یہ کیا کرتی تھی اپنی, کیونکہ کھانا لے کے جانا بڑا مشکل تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, تو یہ بڑا چھپا کے اپنی جو ہے کپڑوں کے اندر بیلٹس باندھ لیا کرتی تھی, اور ان کے اندر جو ہے نا فوڈ اور واٹر وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ لٹکا لیا کرتی تھی. تو اس طرح کر کے جو ہے چھپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابو بکر صدیق تک وہ چیزیں پہنچایا کرتی تھی. تو ان کو بشارت بھی ملی, گلیڈ ٹائڈنگز بھی ملی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت میں 2 بیلٹس عطا کی جائیں گی. یہ تو دنیاوی بیلٹس ہیں جن کا تم استعمال کرتی ہو, تو تمہیں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ 2 بیلٹ سے نوازیں گے, وہ جنت کی بیلٹس ہوں گی. تو یہ ان کا کام تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ریزن تھی کہ ہمارے نبی کو مائگریشن کرنی پڑی؟ وہ ریزن یہی تھی کہ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ ان کا وہاں پہ رہنا سیف نہیں تھا. ابو جہل نے یہ کہہ دیا تھا کھلم کھلا, اس نے باؤنڈری رکھی تھی, اور باقی لیڈرز نے جو مکہ میں تھے, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے گا ان کو جو ہے اس دنیا سے جو ہے جو بھی ہے ان کا جو ہے معاملہ اگر ختم کرے گا تو اس کو جو ہے میں 100 اونٹ دوں گا انعام. تو لوگ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے لالچ میں آگے, تو جو ہے ہر بندہ اس کوشش میں تھا کہ جو ہے اس کام میں آگے بڑھے. تو رسول ہیڈ ٹو مائگریٹ, ہمارے نبی نے پھر مائگریشن سٹارٹ کی. اس سارے سینیریو میں اب دیکھیں ابو جہل سب سے آگے تھا. Now I want you to picture this. اسما بنت ابی بکر, she is heavily pregnant,
اور ایک دن ہوتا کیا ہے کہ while she is in her house there is a knock at the door. جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور ابو جہل اگر فزیکل سٹیچر کی بات کی جائے he was equally strong as عمر بن خطاب was. وہ بھی بڑا جو ہے اونچے قد والا تھا اور بڑا جو ہے اسٹرانگ تھا. اب وہ سامنے کھڑا ہے اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے تو بالکل حیا نہیں کی، شرم نہیں کی کہ رسول اللہ کے ساتھ وہ کیا کر لے. تو اب وہ آ کے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ where is your father، تمہارے ابو کدھر ہیں، اور پھر پوچھتا ہے کہ محمد کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. and now this brave lady، حالانکہ یہ اب اکیلی ہیں، کوئی ان کے ساتھ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتی ہیں I don't know، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں. اب اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، تو دوبارہ پوچھتا ہے کہ میں تم سے لاست دفعہ پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے ابو اور محمد کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ شی ریپلائز the same کہ مجھے نہیں پتا. تو وہ زور سے تھپڑ مارتا ہے، اتنی زور سے تھپڑ مارتا ہے کہ ان کے جو 2 ایئرنگز ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. اور اسما بنت ابی بکر بتاتی ہیں کہ مجھے وہ جو تھپڑ لگا تھا مجھے اپنی ساری زندگی نہیں بھول پایا.